کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہے اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دن بدن اس کی یونائٹڈ نیشن اپنا وقار ویسے بھی کھو رہا ہے، کیونکہ دنیا میں جس مقصد کے لیے یونائٹڈ نیشن کو بنایا گیا تھا اس میں کافی حد تک یہ فیل نظر آتا ہے۔ جہاں پوری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ تھا کہ رول آف لا ہوگا، جسٹس ہوگا، جمہوریت ہوگی، اور اس کے لیے یعنی یہ ادارہ بنایا گیا تھا کہ اس کے تحت یہ چلے گا، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو امریکہ جو ہے یا بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے ایک دم چھلک کی حیثیت سے اس کو چلا رہی ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں ان بڑی طاقتوں کے مفادات ہیں وہاں کوئی نہ اصول دیکھا جاتا ہے، نہ ضابطہ دیکھا جاتا ہے، نہ وہاں کوئی انصاف کی بات ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی رول آف لا کی بات ہوتی ہے۔ اور خاص کر کے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو میرا خیال تھا کہ اس ایسے موڑ پہ یعنی توقع یہ کی جا رہی تھی کہ صاحب جو ہے اس میں کوئی لایا عمل اختیار کریں گے، اس قتل و غارت کو، اس جینوسائیڈ کو ختم کریں گے، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں، چونکہ اب ایون یو این کے بعض ادارے جو ہیں وہ بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور وہاں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے کوئی یعنی مشترکہ لایا عمل اختیار کیا جاتا، لیکن اس کے بجائے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مترادف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں جو اپنا راگ جو ہے وہ لاپے جا رہے ہیں اور کسی کی سن نہیں رہے ہیں۔ اور خاص کر کے بڑا حیران ہوا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ جیسا بڑا ملک، دنیا کی سب سے بڑی ایک اس وقت کی جو فوجی قوت ہے اور اقتصادی طور پر بھی اس کو بڑا ملک کہا جاتا ہے، تو اس کا صدر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں جا کر کے کس قسم کا خطاب کرتا ہے۔ اب دیکھیے نا، معیار یہ رہ گیا ہے کہ لندن کا ایک میئر ہے، اس کے پیچھے وہ اتنا پڑا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے، یہاں آ کر کے بھی اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن میں ہوا کہ اس کے نزدیک یعنی بڑے دنیا کے مسائل ہیں، ان میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ صادق خان ہے، حالانکہ یعنی ایک انڈیویجول جو ہے اس پہ اتنی بڑی تنقید، ایک دنیا کا یعنی بڑی طاقت کا سربراہ جو ہے وہ اس طرح کے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کم ظرفی نظر آ رہی ہے۔ یہ وجہ کیا سر؟ اچھا بار بار ہو رہا ہے، وجہ کیا آپ کو نظر آئی اس کے موقعات؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرمپ صاحب ہے نا، یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، کہ یہ یعنی نسل پرست ہیں، اور جو سفید فام لوگ نہیں ہیں ان کو یعنی خاصا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، اسلام کو نشانہ بناتے ہیں، اور پھر ان کی ذاتی پسند ناپسند کا بھی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یعنی کسی بھی وجہ سے اگر ان کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو وہ خواہ مخواہ اس کو یعنی آپ پچھلے دنوں میں دیکھ لیا ہوگا کہ پولینڈ یہ جو صدر تھے اس کے یوکرین زیلنسکی کے خلاف انہوں نے کس طرح کی باتیں کی، حالانکہ یہ کوئی زیب دیتا ہے، حالانکہ وہ آپ کا اتحادی ملک ہے، وہ بیچارہ جنگ میں پھنسا ہوا ہے، اس پہ رشیا نے یعنی جہریت کر رکھی ہے، وہ اپنے ملک کا دفاع کر رہا ہے۔ ضرورت تو اس امر کی تھی کہ ایسے مظلوم نیشن جو ہے ان کی مدد کی جائے، بجائے اس کے انہوں نے آتے ہی اس پہ چڑھائی شروع کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ پتہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے نزدیک یہ ایسے ہے کہ وہ سپریمیسسٹ جو ہیں یہاں پر، جو ریفارم پارٹی ہے یا دیگر جو مسلمانوں کے امیگرینٹس کے خلاف ہیں، تو وہ بار بار صادق خان کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں، یعنی لوگوں کو زیادہ تر یعنی جو امیگرینٹس ہیں اتنی پوزیشن پہ پہنچے ہیں تو وہ لوگ جو کھڑے ہو گئے ہیں یعنی ان کو یہ فیول کر رہے ہیں، بیسیکلی پرووک کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ جو ہے نا نسل پرستی، اس کو ہوا دے رہے ہیں، اور یو کے میں بھی ابھی وہ کہہ رہا ہے جی کہ ٹرمپ کے یہاں وہ شریعہ لاء نافذ کرنے جا رہا ہے، یعنی کتنی بےہودہ بات ہوا ہے کہ یہ پہلی بات ہوا ہے کہ وہ صادق خان ایک شہر کا میئر ہے، وہ پورے یو کے کا تو کوئی انچارج ہی نہیں ہے، اس کے تو ایک شہر کی ذمہ داریاں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ شریعہ لاء کی کہاں سے اس نے یعنی خواہ مخواہ لوگوں کو غلط بیان کر کے بڑا یعنی تروڑ مروڑ کا ڈرا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا، ایون برطانیہ کے دورے پر جب وہ صاحب تشریف لائے
تو ہماری پارٹی واد پارٹی تھی جس کے سربراہ نے بادشاہ کے ڈنر میں اس کو ایک پارٹی لیڈر کی حیثیت سے بلوایا گیا تھا ایڈ ڈیوی کو، تو اس نے اس کا بائیکاٹ کیا، کہا کہ یہ بہت غلط آدمی ہے، گندا آدمی ہے، یہ ریسسٹ آدمی ہے، میں اس کے کسی بھی یعنی ڈنر میں نہیں جاؤں گا۔ لہذا ہماری پارٹی کا موقف تو بہت کلیئر ہے، ہم تو نہ ان کی کسی بات کو مانتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ہیں لبرل امریکہ جیسی ڈیموکریٹ بڑی آپ کی طاقت کو۔ پارٹی، آپ کی پارٹی لبرل لبرل ڈیموکریٹس۔ ڈیموکریٹ پارٹی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں، ڈونٹ یو تھنک دیٹ یو ہیو اے ریسپانسبلٹی ٹو آنسر ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیے جی، وہ تو ہم کر سکتے ہیں، یہ بات ہے برابر کی، یعنی ہم نہیں سمجھتے نا، امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ سم ہاؤ جونیئر پارٹنر ہیں ان کے، حالانکہ ان کی یہ خام خیالی ہے۔ برطانیہ ایک بہت بڑا طاقتور ملک ہے اپنے طور پہ، اور ہم اپنے طور پر ایک وقار رکھتے ہیں دنیا میں، لیکن دیکھیں نا ڈونلڈ ٹرمپ اتنا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جاہل آدمی نظر آتا ہے کہ برطانیہ آ کر کے ہمارے بادشاہ کی وہ قدر نہیں کرتے ہیں، اور بادشاہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وہ بادشاہ کے آگے آگے وہ یعنی آپ نے بھی وہ فلم دیکھی ہوگی کہ وہ کس طرح، ہاں جی یعنی بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جاہل آدمی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سفارتی آداب کیا ہوتے ہیں۔ اب یہ تو پورا برطانیہ جو ہے، اس کے عوام جو ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایک ناسمجھ آدمی ہے، اس کو تو بالکل یعنی اتنا بدتمیز ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی سفارتی آداب کیا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میرا خیال ہے کہ بہت حد تک برطانیہ کے دورے کے دوران اور بعد میں جو کچھ یونائیٹڈ نیشن میں انہوں نے کہا ہے، فرمایا ہے، اس کے طور پہ وہ خود بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ کس اہلیت کا مالک ہے۔ لیکن اس طرح کے اقدامات سے، ٹیرف لگانے سے، پھر کہتے ہیں 7 جنگیں میں نے بند کروائی ہیں، مجھے 7 انعام دیے جائیں، نوبل امن ایوارڈز دیے جائیں ہر جنگ کے بدلے میں ایک، جبکہ سب سے بڑی جنگ تو غزہ تھی، اور جب سے وہ آئے مزید تباہی، مزید بربادی، مزید کچھ تو خون ہوا ہے، اور جو کچھ ان کے یعنی جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ obviously امریکہ کی مرضی کے، ان کی مرضی کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر صاحب، یہ جو آزاد فلسطینی ریاست کو برطانیہ نے تسلیم کیا ہے، فرانس نے تسلیم کیا ہے، باقی ممالک نے تسلیم کیا ہے، پھر آج محمود عباس صاحب نے، جو فلسطین کے صدر ہیں 89 ایئر اولڈ، انہوں نے خطاب کیا، ان ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ تو اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے اس کو یعنی تسلیم کرنے کی؟ یہ سیرمونیل ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے جی، ہماری لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کا یہ موقف بڑے زمانے سے ہے کہ ہمیں برطانیہ کو اگر ہم واقعی جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مڈل ایسٹ کا جو حل ہے وہ 2 نیشن وہ ہے، سیوری ہے، تو اس میں اس کو تسلیم بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ لبرل ڈیموکریٹ کی یہ پالیسی شروع سے رہی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں فوراً امن ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ جو جب شروع ہوئی تھی تب سے لے کر کے پہلی جماعت برطانیہ میں ہماری ہے جس نے سیز فائر کے لیے کہا، اور آج تک کہہ رہے ہیں۔ اب سیز فائر کی طرف تو جا نہیں رہے ہیں ہم، لیکن تسلیم کرنا بھی بذات خود ایک اچھا قدم ہے، اس سے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ لیکن کیا صرف تسلیم کر لینا کافی ہے؟ آزاد اور خود مختار ممالک جن کو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے، ان میں لیبیا بھی شامل ہے، ان میں عراق بھی شامل ہے، اس میں سیریا بھی شامل ہے۔ آزاد اور خود مختار تسلیم کر لینا ہی کافی نہیں ہے، اگر ہم نے وہاں جا کر کے یعنی جنگ و جدل میں حصہ لینا ہے، یا وہاں ہونے والی جنگ جو ہے اس کو ہم نے کنٹرول نہیں کرنا ہے۔ اسلام دیے جا رہے ہیں برطانیہ والے، امریکہ والے سارے اس کو، اسرائیل کو، اور ساتھ میں فلسطین کو بھی ہم تسلیم کر لیں گے۔ اچھی بات ہے، تسلیم کر لیں، لیکن فی الوقت ضرورت یہ ہے کہ وہاں جنگ ختم ہو، اسلحہ نہ سیز فائر دیں اسرائیل کو، چیز فائر ہو، وہاں مظلوم لوگ جو ہیں دوائیوں کو ترس رہے ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں، وہاں بھوک و افلاس کا یعنی وہ ہے ماحول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تسلیم بھی کرنا اچھی بات ہے، لیکن دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ وہاں سیز فائر ہو اور لوگوں کو وہاں خوراک ملے، ادویات ملے۔ ڈاکٹر صاحب بیفور یو گو، ذرا سا کامنٹس کر دیجئے گا، جو پاک سعودی معاہدہ ہوا ہے، اس کو ویسٹ کس طرح دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک طرف
ہم پاکستانی قوم جو ہے وہ بجا طور پر خوشی منا رہی ہے کہ شاید ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری مل رہی ہے، اور پھر سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ ہے، اور شاید اس کے تحفظ کے لیے ہمیں چنا گیا ہے، یا یہ جو معاملات ہیں، ایک طرف تو خوشی ہوتی ہے کہ چلیں پاکستان کو کم از کم ایک وقار کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہندوستان کے خلاف جو ہندوستان نے جو جارحیت کی تھی اس کا جو ریسنٹلی انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اس سے پاکستان کا وقار بڑا ہے، اور شاید اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب امریکہ جس نے مڈل ایسٹ کی تحفظ کی ضمانت دی ہوئی ہے، قطر میں ان کے بحری بیڑے بھی ہیں، فوج بھی ہے، اس کے باوجود اسرائیل نے وہاں حملہ کیا، تو عربوں کو یہ لگا کہ اب امریکہ شاید ہماری وہ مدد نہیں کر پا رہا جس کی ہم توقع کرتے تھے، تو انہوں نے ایلسویئر دیکھنا شروع کر دیا، اور پاکستان ان کی نظر میں پہلا ملک آیا کہ چلیں اس پہ ہمیں رلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے، یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب یوں ہی اعلان ہوا تھا تو پہلی چیز یہ سوچنے والی تھی کہ امریکہ کا جتنا انفلوئنس ہے وہ کیا ریئیکٹ کرے گا، ویسٹ کیسے ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ پاکستان کا مطلب ہے کہ یعنی پاکستان زیادہ تر چائنیز جو اسلحہ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا امریکہ یا ویسٹ یہ چاہے گا کہ جہاں امریکن ہتھیار بکتے ہوں، ویسٹرن ہتھیار بکتے ہوں، ان کی جگہ چائنیز ہتھیار لے لیں یا پاکستانی ہتھیار لے لیں، وہاں وہ مارکیٹ جو ہے اس کے ہاتھ سے چلی جائے، یا ان کا انفلوئنس کی جگہ وہ لوگ آ جائیں؟ یعنی یہ ایک ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ابھی تو کھل کر سامنے یعنی نہیں آیا ان کا ریئیکشن، لیکن یہ بغلیں بجانے والی یا خوشیاں منانے والی شاید ابھی ہمیں پری میچور لگتی ہے بات۔ یعنی یہ بڑے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں، اس میں دور رس نتائج نکلتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بعض ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو اگر ہم ذرا سی ایسی بات کریں تو ان کو بری لگتی ہے کہ شاید ہم خدا نخواستہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس پہ یا یعنی ہم خوش نہیں ہیں، یا حکومت پر ہم خواہ تنقید کر رہے ہیں۔ تنقید کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یعنی آپ کو بڑا سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ اس کی لانگ ٹرم جو ہے امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ Thank you very much, Lord Qurbaan Hussain, member House of Lords for تا یاد فار ایور، ہمارے ساتھ جوائن تھے، اپنے انالیسس دے رہے تھے۔